اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کون تبلیغ کرنے کہاں گئے؟ دلی میں جی بی روڈ پہ کہاں گئے؟ جہاں وہ عورتیں رہتی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، اور لوگوں نے روکا، ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ کیوں؟ فرمایا یہ امت کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ کسی کے گھر کی عزت نہیں تھی، ان کو بھٹکا دیا گیا، تو کیا میرا کام نہیں بنتا ان تک دین کی دولت پہنچاؤ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان الدیانوی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوں۔ ان کے بیان واقعی بہت زیادہ یوزفل اور فائدہ مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ علمی بیان ہوتے ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ جو امام ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ فتوے کے لحاظ سے دین کو نہیں سوچتا، وہ دین کو فہم کے لحاظ سے سوچتا۔ دو واقعات بیان کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن 3 گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں۔ آپ بولو پہلے کون سا چھوڑوں؟ ایک چھوڑ سکتا ہوں، تینوں ایک ساتھ نہیں۔ اب آج کل کا کوئی مولوی ہوتا تو بولتا ہے اس کے جوتے مارو، باہر نکالو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان نہ شراب پی سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، فرمایا چل وعدہ کر لے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کو دین کا فہم بولتے ہیں، سمجھداری۔ ایک گناہ کا وعدہ لے لیا، جب زنا کرنے گیا تو سوچا کہ اگر رسول اللہ پوچھیں گے کہ تم وہاں گئے تھے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، تو زنا سے پیچھے۔ شراب پینے لگا تو سوچا کہ اگر صحابہ کی مجلس میں کسی نے پوچھا چودھری صاحب شراب تو نہیں پی تھی، تو جھوٹ بولنے کا تو وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، تو پھر مارا جاؤں گا۔ تو یہ فہم تھا دین کا، دین کی فراست تھی کہ رسول اللہ نے ایک گناہ چھڑوانے کا وعدہ لے کے باقی سارے کے سارے ساتھ میں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، کون؟ شیخ زکریا کے پیر۔ کون؟ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر۔ کون؟ مولانا حسین احمد مدنی جن کی خانقاہ میں جاتے ہیں۔ کون؟ جن کے عطا اللہ شاہ بخاری اپنے آپ کو جن کے شاگرد سمجھتے ہیں، جن کو رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اپنا پیر بتاتے ہیں۔ کون؟ جن کے پاس مولوی یوسف جا کے تبلیغی جماعت کے گل سیکھتے ہیں۔ کون؟ جن کے پاس مولانا علی میاں ندوی جا کے پیروں میں بیٹھنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ۔ ان کے پاس 24 گھنٹے مولوی آتے تھے، اور نہیں کوئی عام لوگ، کم مولویوں کے پیر تھے۔ تو حضرت کے پاس ایک دیہاتی آیا، علماء کی مجلس میں، اس نے اس کو بلوایا تھا حضرت نے کسی کو، تو اس نے آ کے کہا حاجی کیوں بلایا تھا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نماز پڑھا کرے۔ اس نے اپنی زبان میں کہا، کہتا جی بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن بنا وضو کے پڑھوں گا، تو نے پڑھوانی ہے تو پڑھوا لوں۔ کہتا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں کیسے پڑھوں گا اس کو؟ اور بنا وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہمارے جیسے بڑھتے ہوئے مولوی ہوتے، بولے اس کے لات جوتا مارو باہر۔ ابھی وہ بات کر رہا ہے تو بیچ میں بول پڑے، اے بدتمیز ہے تو، پتہ نہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ تو حضرت نے ان مولویوں کو پوچھا کہ یہ میرے پاس آیا ہے کہ تمہارے پاس آیا ہے؟ یہ کس کے پاس آیا ہے؟ تو بولے حضرت آپ کے پاس آیا۔ تو بھائی مجھ کو بات کرنے دینا۔ تو حضرت نے اس کو بولا چل
تو میرا بچہ ہے بنا وضو کے، لیکن وعدہ کر لے نماز نہیں چھوڑو، وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا، حضرت نے اپنے پاس بٹھا لیا، ظہر کی نماز ہوئی بنا وضو کے پڑھی، عصر کی نماز ہوئی بنا وضو کے پڑھی، مغرب میں جا کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو کرنے لگا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا جی میں نے سوچا جب ساری دنیا وہ کر رہی تو تو بھی کرنے کیا جا رہی۔ اب اگر سمجھا دیتے، مسائل اپنی جگہ ہیں، ان کو لاگو کیسے کرنا ہے؟ جہاں عقیدے کا مسئلہ دیتا ہے احمد بن حنبل ٹکرا گئے ملک کے حکمرانوں سے، اور جہاں اپنوں کو سمجھانا ہو، جہاں بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا ہو۔ اگر مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ دلی کا سفر کر رہے تھے، اس دور میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، گھوڑے گاڑیوں پر یا پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو ایک گاؤں میں سے گزرے، دیکھا مسجد ویران پڑی، پتے پتے بھرے، صفائی کی، نماز کے لیے اذان کی کوئی بھی نہیں آئی۔ بازار میں گئے، پوچھا یہاں کوئی مسلمان نہیں، تو پتہ لگا پورا گاؤں مسلمان ہے، پورا گاؤں۔ اچھا، سب سے پوچھا نماز نہیں پڑھتے؟ بولتے وہ ہمارا صدر ہی نہیں نماز پڑھتا ہے، چودھری صاحب ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم کیوں پڑھے؟ چودھری صاحب کے گھر گئے تو شراب پی رہے تھے، اچھا لگا مولوی آئے کچھ ملنے کے لیے، تو چودھری صاحب نے پوچھا بھائی کیسے آئے؟ کہ یار ہم آپ کے گاؤں میں سے گزرے تھے اور پتہ لگا مسجد ویران پڑی ہے، آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، بڑی عزت دی ہے، آپ کا بڑا نام سنا، پتہ لگا غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہو، مسلمان ہو، تو ہم چاہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھ۔ تو تھوڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا دیکھنے میں تو تم مجھے کوئی اللہ والے لگتے ہو، یار میں تو شرابی آدمی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی منت کرنے لگے، کس کی؟ اس شرابی کی، یار مان جا ہماری بات۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو مان لیتا ہوں، بس کل آؤں گا ایک دفعہ نماز میں، کل آؤں گا صبح، ابھی تو پی رکھی۔ سنو، خاص کر جو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جب مجلس میں اصلاح کی بات کرنی ہے تو رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جن سے میں بات کرتا ہوں اور جو میں خود کرتا ہوں پہلے خود اس پہ بھی عمل کروں اور میری بات ان کے دل پہ اثر کر جائے۔ یہ علماء کا وتیرہ ہے، یہ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے۔ جو خطیب اللہ سے مدد نہیں مانگتا، صرف لچھے دار باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں مائک میں ٹھن ٹھنا کے تو چل سکتی ہیں، دلوں پر اثر نہیں۔ یہ اتنے بڑے ولی تھے، اس کو دعوت دے کے آئے تو ساری رات سوئے نہیں، مسجد میں اپنے رب کے آگے روتے رہے کہ اللہ ہم تو تیرے بندے کو دعوت دے آئے، اس کو مسجد تک لانے کا انتظام کر دیا ہے، آگے دل بدلنا تو اب تیرے بس کی بات ہے، ہماری بس کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صبح کو جب اٹھا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا مولویوں سے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو میں نے تو سوچا تھا ایسے ہی چلا جاؤں گا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ آج پہلی بار نماز پڑھنی ہے، غسل کر کے چلے جاتے ہیں۔ غسل کیا، وضو کیا، نئے کپڑے پہنے، مسجد میں پہنچا، حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، دعا میں اتنا رویا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، کہنے لگا اللہ کی قسم آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں بھی نماز پڑھوں گا، میری قوم بھی ہے نماز پڑھا کرے۔ ہم تو اس لیے دوسرے سے ناراض ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کون؟ تبلیغ کرنے کہاں گئے؟ دلی میں جی بی روڈ پہ۔ کہاں گئے؟ جہاں وہ عورتیں رہتی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، تو لوگوں نے روکا، ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ کیوں؟ فرمایا یہ امت کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ کسی کے گھر کی عزت نہیں تھی، ان کو بھٹکا دیا گیا،
تو کیا میرا کام نہیں بنتا ان تک دین کی دولت پہنچاؤ؟ ہمارے یہاں تو نماز میں بچے آ جائے تب ہم ان کو پیچھے دھکا دیتے ہیں۔ ارے ان بچوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی دور میں یہ مسجدیں آباد رہیں گی۔ یہ جو بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان عمارتوں کے وارث اگلی صفوں میں آنے کے لیے پیچھے تیار کھڑے ہیں۔ تم ان کو مسجد سے باہر نکال دو، کوئی مخنث آ جائے جو مرد ہو یا نہ عورت ہو، مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے، کھلبلی مچ جاتی ہو اس کو کون سی صف میں کھڑا کرے؟ رسول اللہ نے جب طے کیا پہلی صف میں مرد، دوسری صف میں عورتیں، پچھلے پھر دوسرے لوگ، پھر بچے، اب جب پہلے کی 3 صفیں مکمل ہو گئی اب جو مرضی آتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ آپ کون ہو تو یہ طے کرنے والے کہ اللہ نے تجھے نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، تو مسجد میں نہیں آ سکتا؟ ہم دین کو محدود کرنے والے نہیں ہیں، ہم دین کا فہم رکھ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے۔ یہ بات ہمیں نہیں روک سکتی کہ ایک آدمی گانے گاتا ہے ہم اس کے گھر تبلیغ کے لیے نہیں جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گائک ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی فلم اسٹار ہے اور آپ کو موقع ملا اس کی ہدایت کا، تم بولو اچھا میں اگر جاؤں گا تو پھر میرے محلے والے کیا بولیں گے؟ بھائی یہ بات کس نے سمجھا دی کہ ہم دین کو محدود کر دیں؟ جو بدماشیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کے جا کے کون سمجھائے گا ان کو کہ اگر تم چھٹ کے آ گئے ہو ضمانت پہ، آؤ توبہ کریں، آؤ اللہ کے گھر میں آؤ پھر اپنے دین کی طرف پلٹو۔ یہ معاشرے میں سے اگر برائی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے دین کے داعی رکھتے ہیں، اب چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ مفتی ہیں، چاہے وہ حافظ ہیں، چاہے وہ چلہ لگانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ شیعہ بریلوی ہیں، چاہے وہ کوئی ہے، وہ جتنے بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کا فہم عطا کر دیا، اب وہ اس بات کا ہنر رکھتے ہیں کہ دوسرے کو دین سے کیسے جوڑیں۔ وہ بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے جو صفوں میں انتشار پیدا کر دے، جس کی امامت کو ماننے سے آدھے نمازی بولے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا آدھے بولے نہیں؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے؟ وہ بندہ کیسے بہترین مولوی ہو سکتا ہے جی جو ہم کو یہی سبق دیتا رہے کہ فلاں تمہارا بھائی نہیں ہے، فلاں تمہارا بھائی نہیں ہے، فلاں تمہارا بھائی نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، رسول اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں کیوں آ گیا پنجاب سے یہاں؟ آپ مجھ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ افریقہ میں کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کے چوٹ لگ جائے، کوئی اس کو مار دے، آپ کو واٹس ایپ پہ خبر ملے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ فلسطین میں اگر کچھ ہو جائے آپ کو خبر ملے تو آپ کیوں تڑپنے لگتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا تو یہ صرف انگلینڈ، امریکہ، جاپان، فرانس، جرمن اور فلسطین، سعودی عرب والے ہی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ جو محلے میں رہ رہے یہ بھائی نہیں ہے؟ یہ دشمن ہے؟ ان سے ناراضگیاں پال رکھی ہیں۔ علماء کو دین کے فہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ 2 طرح دین قائم ہوتا ہے، ایک وہ جہاں دین کے بنیادی عقیدوں سے کوئی پنگا لے، جس طرح ختم نبوت کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، وہاں ڈٹ جاتا ہے، پھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ جہاں فروعی مسائل کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی کہتا ہے رفعتین کروں گا، کوئی کہتا ہے نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے تھوڑے پیر کھول کے نماز پڑھنی، کوئی کہتا ہے جوڑ کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں تو لوگوں کو محبت سے سمجھانا ہے، سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے، ان کو گالی دے کے، ناراض کر کے، ڈانٹ کے مسجد سے باہر نہیں نکالنا، ان کو پکڑ کے واپس لانا ہے مسجد میں، ان سے ناراضگی نہیں کرنی ہے۔ عالم جو ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ہے جی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ صدر آ کے سیکٹری کی چگلی کرے، سیکٹری آ کے صدر کی کرے تو نہ ہم اس کی سنیں نہ اس کی سنیں۔ یہ ہمارے معیار سے بہت گری ہوئی باتیں کہ ہم 4 ان کی سن کے 4 ان کو بتائیں گے۔ ہماری چھاتی میں اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ عالم بننا بہت بڑی بات ہے، اور اچھا عالم وہ ہے کہ جو گنہگار کو گناہوں کی دلدل سے نکال کے
اس کو اس کے رب کے ساتھ ملوانے کا فن جانتا، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، اپنی ضروریات اپنے رب سے کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کی مرضی ڈیوٹی لگا دے، جو نیچے دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھتا، جو دین کے عقائد کی حفاظت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسلمانوں کو جمعے میں سمجھاتا ہے کہ دیکھو ختم نبوت کا یہ مسئلہ ہے، کہ دیکھو نماز اس طرح فاسد ہو سکتی ہے، کہ دیکھو وضو اس طرح مکروہ ہو سکتا ہے، دیکھو نیت میں اگر فطور آ جائے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن خطیب کے لیے لازم ہے کہ جب وہ تقریر کرے اس کے دل میں مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں غیبت کرنا حرام ہے، اور اپنے دل میں سوچتا ہے لکھو اپنے بھائی کو سنا رہا ہوں یہ حرام کو، سن لے اچھی طرح اس بات، تو یہ حرام، یہ اس ممبر کی عظمت کے خلاف ہے کہ جب خطیب تقریر کرے تو کسی بندے کو ذاتی طور پر نشانہ بنا کے لوگوں سے بات کرتا ہو، تو اس کا مطلب اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی بات کا اثر لوگوں پر۔ اور اللہ نے سب کو جج نہیں لگا دیا، جو مولوی نہیں ہے وہ بھی سن لو، جو مولوی نہیں ہے وہ تو اچھی طرح سن لو، آئے ہوئے ادھر ادھر سے۔ ایک بات بتاؤ، جو ڈاکٹر نہیں ہوتا اس سے دوائی لینے جاتے ہو؟ بولو، نہیں جاتے۔ اگر کوئی کار مکینک نہیں ہو اور صرف پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالتا ہو اس کے پاس اپنی کار سروس کروانے جاتے ہو؟ نہیں جاتے۔ تو پھر جو مولوی نہیں ہے ان کے بیٹھ کے فتوے کیسے سنتے ہو؟ جو جاہل ہیں کورے، جن کے منہ پہ داڑھی نہیں، جنہوں نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وقت پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں اسلام کیسے چلے گا۔ یہ کس حکیم نے بتایا کہ یہ بتائیں گے اسلام کیسے چلے گا؟ اسلام کو اسلام کے وارث بتائیں گے، اور اسلام کے وارث علماء کرام ہیں جن کو محمد رسول اللہ نے اپنا علم عطا کیا۔ صحیح دکان پر صحیح چیز خریدنے جاؤ، کیا کرنا ہے بھائی؟ صحیح دکان پہ صحیح چیز۔ ہم راشن کی دکان پہ جا کے پیٹرول مانگتے ہیں تو راشن والا دے گا پیٹرول؟ نہیں دے گا۔ کپڑے والے کی دکان پر جائیں اور اس کو جا کے بولے کہ بھیا 1 کلو گریس دے دو، موبلائل دے دو، تو وہ ہماری شکل دیکھے گا، بولے گا اس کا دماغ چل گیا ہے، میں تو کاٹن کا کپڑا بیچتا ہوں، یہاں کوئی موبلائل کی دکان تھوڑی ہے کہ میں اس کو گریس بیچ دوں گا۔ مولوی کے پاس آ کے کیا پوچھتے ہو؟ کوئی بڑا بزرگ آ جاتا ہے باہر سے، کوئی ولی آ جاتا ہے، کوئی دیوبند سے مبلغ آ جائے، یا سنی بھائیوں کا کوئی بڑا بزرگ آ جائے، کوئی نقش بندی آ جائے، کوئی مجددی آ جائے، قادری آ جائے، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت پیٹ بہت خراب ہے دعا کر دے۔ بھئی اچھے حکیم کو اپنی نبض دکھاؤ۔ ان کو تو یہ پوچھنا تھا کہ رسول اللہ کی پیروی کیسے ہوگی، اللہ کو کیسے منانا ہے۔ ان سے یہ پتا کرنا تھا کہ رسول اللہ کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر ناراض۔ تو یہ تو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ کے بندے شادی نہیں ہو رہی تو خاندان کی کسی بڑھیا کو بولو رشتہ ڈھونڈ کے دے دے۔ تو حضرت جی کیا کریں، شادی کروا دیں۔ الٹا نمبر، رونگ نمبر ملا ہوا ہے۔ صحیح کام کرو، مسجد میں جا کے دین پر کیسے قائم رہنا ہے۔ کوئی بزرگ آ جائے اس سے پوچھو کون سی تسبیح کریں جس سے مردہ دل زندہ ہو جائے، کون سی آیت کی تلاوت کریں جس سے بزدلی ختم ہو جائے، کون سی آیت کی تلاوت کریں کہ دلوں کا زنگ اتر جائے، کون سی آیت کی تلاوت کریں کہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے، کون سی آیت پڑھیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق ہو جائے۔ یہ تو پوچھتے ہی نہیں۔ مجھے بھی کئی لوگ ملے، حضرت سر پہ ہاتھ پھیرو، سر پہ، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ میں کیا کچھ کوئی عطر لگا ہوا ہے یا سر پہ اوپر کچھ چپ لگا رکھی ہے کہ سارا سافٹ ویئر ابھی نیچے اتر جائے؟ کیا تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹروں کو جا کے بولتے ہو کہ یہاں ٹیکا لگا دو، بچہ ٹیکا نہیں لگوائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ بھی طے رکھیے کہ ہمیں اپنے اندر دین کا فہم پیدا، خود ہمیں نمونہ بننا ہے، خاص کر جو علماء ہیں، جو نوجوان ہیں،
قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے، اتنے بڑے بڑے ولی آئیں گے، بڑے بڑے مولوی ملا آئیں گے، مجددی قادری چشتی شیخ الحدیث یہ وہ جتنے ہم لوگ بنے ہوئے آپس میں، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان کے جسم سے نیکیاں چاروں طرف گر رہی ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی، لیکن جہنم کی طرف رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ حکم ہوگا کہ جیسے ہی تنہائی کا موقع ملتا تھا یہ گناہ میں ملوث ہو جاتے تھے لوگوں کے سامنے۔ ہم کو اپنا آپ کو نمونے کے طور پر پیش کرنا۔ یاد رکھو، اختلافات کو ہوا دینا کمال کی بات آپ نے بھی شروع کر رکھے۔ وہ بولے شورا کی جماعت آئے ٹھہرنے نہیں دو، وہ بولے مرکز والی جماعت آئے اس کو نہیں ہماری مسجد میں ٹھہرنے دو۔ اللہ کے بندے جو مرضی آ جائے، بولو کوئی اختلافی بات نہیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو، ہم تمہاری سننے کے لیے تیار۔ ہمارا کام، میں جن کو کہہ رہا تھا کہ جو داڑھی منڈے ہیں، بے نمازی ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہر ایک بندے کو اسلام نے جج نہیں بنایا، ہر ایک بندے کو یہ اختیار نہیں دیا جو بیٹھ کے یہاں طے کرے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، کس کا مسلک صحیح ہے کس کا نہیں۔ اس کام کے لیے مسجد میں یہ ممبر بنایا گیا اور اس پہ کھڑے ہونے والے کا پیمانہ طے کیا کہ جو اس پہ کھڑا ہوگا وہ اہل اللہ میں سے ہوگا، با شرع ہوگا، با کردار ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، حدیث کا عالم ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، میں نے حق کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، میں نے جھوٹ کا کام سے نہیں لینا، میں نے کسی کو سمجھ کے کہ فلاں فرقے کی ایسی کیسی پھیرنا ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس ممبر کا نام کرتا ہے۔ تو سب کو اختیار نہیں ہے۔ کیسا اختیار؟ مثال کے طور پہ نماز ہو رہی ہے تو جو پرانے نمازی ہوتے ہیں، سب کو نہیں کہتا، جو ہوگا وہ، جو بڈھے کھوڑسٹ بھی ہو جاتے ہیں کئی بہت پرانے، تو کوئی نوجوان نماز پڑھنے آ جائے ہفتے میں ایک دفعہ، بولے کہ تو آج کدھر آیا بھائی، تمہیں کیسے موقع ملا؟ اللہ ہو، مسجد بھی ہو اور تانا بھی دے دیا جائے۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ مسجد بھی ہو، آج کل تو ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ موبائل سے بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ مولانا آپ کا ہے موبائل، اس سے بھی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کیسے؟ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھے پوچھنے لگے کہ ذرا یہ نماز میں اگر کسی کا موبائل بچ جائے تو تم کیا سوچتے ہو؟ اب ہم تو پنجابی لوگ ہیں، تمہیں پتا ہے پنجابیوں کا کام دیسی ہوتا ہے سارا۔ میں کہا جی میں سوچتا ہوں جب بچ گیا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے بند کر لے۔ تو میں نے بولا آپ کیا سوچتے ہو؟ تو کہنے لگے میرے پاس اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے جو اس کا موبائل بچتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو گھر سے بتا کے آیا کہ عشاء کی نماز پڑھنے آیا ہے، تو گھنٹی بج گئی، تو میں دل میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو گھنٹی بجی ہے نا یہ خیر والی ہو، پریشانی والی نہ ہو۔ ہماری مسجد میں اگر کسی کا موبائل بچے نماز میں تو جس کا موبائل بچتا ہے نا یہاں تو وہ سوچتا ہے کہ میری تو واٹ لگنے والی ہے، اور جو مسجد کا صدر ہے، امام ہے، متولی ہے، پرانے نمازی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے کس کا موبائل بچا ہے، بولتے بس ابھی سلام پھیرنے تھے تو پٹیل کو بچے کو وہ بتاتا تیرا روز روز کا۔ تو یہ موبائل طے کر رہا ہے کہ اس کی گھنٹی بج کے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو جو بندہ نفرت لے کے سجدہ کرے گا کیا اس کی نماز ہو جائے؟ یہ اوپر والی چیل میں بادام بھر لوں تو جب سجدہ کروں گا تو کیا گرے گا سامنے؟ کیا گرے گا جی؟ اور اگر اس میں تمباکو ہو تو کیا گرے گا؟ اسی طرح یہ دل ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے جن دلوں میں غیبت ہے، گناہ ہے،
مکاری ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، پلان ہے زنا کے. جب وہ سجدہ کرتے ساری برائیاں سامنے آ جاتی ہیں، ان کا سجدہ خدا تک پہنچتا نہیں. وہی سجدہ قبول ہوتا ہے جن میں اخلاص باقی رہتا ہے. آپ نے مولویوں کو نہیں سنا ہوگا، مولویوں میں بڑی خاصیت ہے. تنخواہ تو تم کم دیتے ہو مولویوں کو. کیا تنخواہ ہوگی یہاں؟ 15,000 ہے؟ 8,000. یہ مسجد کس نے بنائی؟ اللہ ان کو ہدایت دے، بولو آمین. صدر صاحب کو اٹیک نہ ہو جائے، بولو آمین. صرف اسی مسجد کے نہیں، پورے مہاراشٹر کی. اس مسجد کی اچھی ہے. ہاں اس کی تو اچھی ہوگی کیونکہ ان کا نہ خطرہ ہو جائے گا. اس کی بھی بات کر رہا ہوں، اس مسجد کی نہیں بات کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. میں وقف بورڈ کا چیئرمین رہا، مذہبی امور کا، تو میرے پاس مسجدوں کا انتظام تھا پورے پنجاب میں. تو میں نے بیٹھتے ہی جس دن مجھے کاغذ قلم مل گیا آرڈر کرنے کا اختیار، تو فوراً میں نے پی اے کو بولا فائل لاؤ مولویوں کی تنخواہ کی. بولا کتنی ہے؟ میں بولو 6,000 ہے، حافظ کی، عالم کی 7500 ہے. میں چلو نیا حکم نامہ لکھو، عالم کی 20,000 کرو، ٹھیک ہے، مفتی کی 25,000. اب آپ تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ دنیا والے تو بول ہی نہیں رہے پیچھے. تو قصہ اس میں وہ سنانا مت سنو. جیسے تنخواہوں کا آرڈر لکھوایا تو جتنے ممبر ہوتے نا ساتھ میں وہ رونے لگے، مطلب چلانے لگے، اے عثمان بھائی یہ تو غلط ہو جائے گا سارا، پھر مولویوں کو اتنے پیسے دیں گے تو خزانہ خالی ہو جائے گا. تو میرے اس میں دوست بھی تھے ایک دو، تو میں نے ان کو بولا چلو چھوڑو، تنخواہ بعد میں بڑھائیں گے. یہ تم نے جوتے بہت اچھے پہنے، یہ تو بہت چمکدار اعلیٰ قسم کے جوتے. تو مجھے بولتے ہیں تو عثمان بھائی یہ ایڈیڈاس کمپنی کا جوتا ہے. تو میں نے بولا کتنے کا آیا؟ کہتے 22,600 کا. وہ بالکل ٹھیک، تم کو جوتیوں کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت نہیں. ان کو جوتیوں کی ضرورت، ان کو اچھا امام نہیں چاہیے. اگر امام اچھا ہوگا، اب امام تو سارے اچھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ صفت دی ہے، کم کمائی میں عزت کے ساتھ کھا سکتے ہیں، عزت سے رہ سکتے ہیں. اور کبھی آپ نے کسی مولوی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. کبھی کسی مولوی نے نہیں کہا کہ میں ہڑتال کر رہا ہوں، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. سنا کبھی کبھی مولویوں کی کمیٹی سے. اور مولویوں کی ایک اور صفت بتاتا ہوں، کبھی کسی مولوی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، جبکہ اکثر ائمہ تہجد گزار ہوتے ہیں. یہ دنیا داروں نے تماش بینیاں شروع کر رکھی کہ آج میں کو تہجد میں اٹھا تھا، لوٹا نہیں ملا، آج تو میری بیوی تہجد میں اٹھی تھی. جو عالم ہوتے ہیں وہ اپنا عمل لوگوں کو نہیں بتایا. وہ سال میں کتنے قرآن پڑھتے، کتنی دفعہ فاقے سے گزر جاتے، رات کو کب اپنے رب کو اٹھ کے پکارتے، لوگوں کو نہیں بتاتے. اور جو عالم نہیں ہے وہ تہجد پڑھنے کے بعد پورے محلے میں بتاتا پھرتا ہے کہ آج 3 بجے اٹھا تھا، تیرے گھر کی لائٹ چل رہی تھی، 2:30 بجے اٹھا تھا، تیری بیوی باہر کھڑی ہوئی باتیں کر رہی تھی، آج ایسا ہوا تھا، تیرا بچہ دیر سے آیا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سمجھ لو کہ میں تہجد پڑھ کے آیا ہوں. علماء کا یہ کام نہیں ہے. اور جتنے خطیب ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، ہم نے بھی ڈیوٹی لگائی کہ بڑے بڑے مولوی بھی اس لیے فیل ہو جاتے ہیں. مولوی سنو، اکثر بڑے بڑے خطیب اور مولوی اس لیے فیل ہو جاتے ہیں، وہ جب تھوڑا سا مشہور ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ میں جاپان گیا تھا وہاں یہ کیا، میں فرانس گیا تھا میں نے وہاں یہ کیا، میں مکے میں گیا تھا. جب میں کرنے لگ جاؤ گے تو چھری پھرنی طے ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی زمین کے اوپر میں کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، چاہے وہ مولویوں میں سے ہو چاہے وہ عام لوگوں میں سے. ذکر کس کا ہے؟ اللہ. دو کام نہیں کرنے زندگی، ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، دوسری رسول اللہ بننے کی. اب آپ کہو گے نعوذ باللہ یہ 2 کام تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ میں نے نہیں کہا، امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہندی، ان کا جو ایک شاگرد تھا فارغ ہو کے گیا، حضرت کوئی نصیحت فرمائے. حضرت کہیں جا رہے تھے
تو اجلت میں فرمایا بیٹا دو کام نہیں کرنا، اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا، رسول اللہ بننے کی کوشش. بولے حضرت اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا جو چاہو وہ ہو جائے. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. اس لیے کبھی یہ نہیں چاہنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی نہیں، اور جو کہہ دیا وہی حق ہے. رسول اللہ شارع ہے. پوچھ لیجیے گا مولویوں سے شارع کا مطلب. رسول اللہ دین کے شارع ہیں، مطلب وہ قانون بنانے والے ہیں. جو انہوں نے کہہ دیا وہ سچ ہے. اگر ہم نے کچھ کہا تو اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے. ہمارا کام ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو اس سے معافی ہو. تو دعا کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے علماء ہیں وہ فہم سے کام لینا ہے بھائی. عقیدے کے مسئلے میں اڑ جانا ہے، معمولی مسئلے میں مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے. مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہے، تحمل سے دین کو قائم کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.